أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کیا کرنے سے گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے، میدان عرفات سے واپس ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے، گمراہ تھے، ناواقف تھے۔ تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر کر، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو حق کے راستے پر ڈال دیا، ہدایت دے رکھا ہے، اور اس سے پہلے تم محض ناواقف اور گمراہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات، حج کے ایام اور حج کے موقع پر دوران اگر آدمی تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کرنے کی اجازت ہے، گنجائش اجازت دی گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرنا اور وہاں اللہ تعالیٰ ٹھہر کر دعا، عبادت، ذکر وغیرہ اللہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے اس کا جواب، اس کا شان نزول یہ، اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر 3 بازار مشہور تھے، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز۔ یہ تینوں بازار کے اندر لوگ تجارت کرتے تھے، بزنس وغیرہ کرتے تھے، اپنے معاملات کا حل کرتے تھے۔ تو جب اسلام آ گیا تو لوگ ان تینوں جگہوں میں اپنی بزنس وغیرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، نہیں کرتے تھے، جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ توڑ کے لیے زمانہ جاہلیت کے اندر جاتے تھے، اب اسلام آ گیا تو جانے کو عیب سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم چاہے تو جا کر ان کے اندر تجارت، بزنس کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اور ایک بات تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دوسری ایک واقعہ اور حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ میں کرائے پر سواری لے کر، اونٹ وغیرہ لے کر آتا ہوں اور لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں، تیرا حج نہیں ہوا، تو کرائے پر لے کر آیا ہے اونٹ کو، ایسا لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں، میں کیا کروں، میرا حج ہوتا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھایا کہ دیکھو بات، تمہیں جو سوال کر رہی مجھ سے، یہی سوال ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کے جواب میں پیغمبر جو جواب دیے وہ جواب میں تم کو دوں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ آدمی سوال کیا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہی نازل ہوگی، یہ آیت نازل ہو گئی، پھر بعد میں اس آدمی کو بلا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنا دیے۔ تو وہی آپ کو وہی جواب دیتا ہوں کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو وہی جواب دیے کہ دیکھو تمہیں احرام باندھتے نہیں باندھتے، وہ آدمی بولنے لگا باندھتا ہوں، تلبیہ پڑھتے نہیں پڑھتے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا، وہ آدمی کہنے لگا پڑھتا ہوں، طواف کرتے نہیں کرتے، کرتا ہوں، عرفات کو جاتے نہیں جاتے، جاتا ہوں، مزدلفہ جاتے نہیں جاتے، جاتا ہوں۔ اب ساری چیزیں کر رہی حج کی آپ، اب یہ سب کر رہی ہو تو آپ کا حج ہو جا رہا، ہو گیا ہے آپ کا حج۔ اب اگر آپ بزنس کریں گے تو اس سے آپ کے حج کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں یہ جو جواب آپ کو دیا ہوں، میں کہ یہی سوال آپ کے جیسا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال پر دیا تھا وہی جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔
تو یہاں سے پتہ چلا کہ حج کے اندر آدمی اگر تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، فرض نہیں ہے کرنا چاہے تو اگر کسی کے پاس مجبوری ہو گئی ہے یا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کرنے کی اجازت ہے، کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا آگے، جب تم عرفات کے میدان میں قیام کرنا تھا کر لیے، تو عرفات کے میدان میں 2 نمازیں پڑھنا، ظہر اور عرفات کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ حج کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے عرفات کے میدان میں ٹھہر لیا، اس کے بعد پھر طواف زیارت کر لیا، یہ 2 کام کرنے سے اس کا حج ہو گیا۔ 2 کام اہم ہوتے ہیں حج کے اندر، یہ 2 کام، تو ایک تو عرفات کے اندر ٹھہرنا، دوسرا طواف زیارت کرنا۔ تو عرفات کے اندر جب ٹھہریں گے تو وہاں 2 نمازیں پڑھنا پڑے گا، ایک ظہر کی دوسری عصر کی۔ پھر اس کے بعد میں جاتے ہوئے مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا پڑے گا، وہاں مزدلفہ کو جاتے ہوئے مزدلفہ کے اندر جا کر 2 نمازیں پڑھنا، مغرب اور عشاء۔ اب جاتے ہوئے اب یہ مزدلفہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا ہے تو جا کر وہاں پڑھنا، 2 نمازیں اکٹھے پڑھنا۔ اب میں جاتا راستے میں پڑھ لے تو ٹائم ہو گیا بول کر ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ سورج چھپ جائے پھر بھی نماز رکو پڑھو مغرب کی، سورج چھپ جائے، دیری ہو جائے، تاخیر ہو جائے، آپ مؤخر کر کے ہی کیوں نہ چاہے پڑھیں، لیکن مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی پہنچ کر ہی مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھا پڑھنا پڑے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی راستے میں پڑھتا ہے تو راستے میں اگر مزدلفہ جانے سے پہلے اگر کوئی آدمی راستے میں پڑھ لے گا پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہمارے لیے پیغام اور میسیج قرآن کا یہ ہے کہ شریعت اور دین ہم جو سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں سمجھے سے دین ہوتا بولے تو اب مغرب کے سورج ڈوب گیا، وقت ہوگا تو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ وہاں سورج ڈوبنے کے بعد بھی مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، دیری ہو رہی ہے، تو پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ مغرب نہیں پڑھنا چاہیے، مزدلفہ کے میدان کو پہنچ کر ہی مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنا پڑے گا۔ یہاں سے سمجھ میں آ گئی بات کہ ہماری خواہش کا نام یا ہمیں جو بول لیے وہ دین نہیں ہے، اللہ جو بول دیے، جو کرو بول کر بولے، اللہ اس کرنے کا نام دین ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ تو اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات اور فرما رہی، کیا اب وہاں تم چلے جاؤ تو کیا کرو؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، وہاں عبادت کرو، تلاوت کرو اور اللہ کو خوب یاد کر کے دعائیں وغیرہ کرنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے؟ اللہ کو تو یاد کرتے تھے حج کرنے آ کر، بعض لوگ تو عرفات کے میدان کو جاتے نہیں تھے، جانے کو عیب سمجھتے تھے۔ اب بعض لوگ عرفات کے میدان کو جاتے یا مزدلفہ جاتے تھے تو جانے کے بعد اللہ کو بھی یاد کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے باپ دادا کو بھی یاد کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی بیان فرما دیا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا، اسے یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ سکھایا ہے یا تم کو ہدایت دے رکھا ہے، اس پر تمہیں اسے یاد کرو، جیسا ان یاد کرنے کو تم کو حکم دیا ویسے اسے یاد کرو، یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہاں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرنا، اپنے باپ داداؤں کو جیسا اللہ کو یاد کری وہاں ویسا ان کو یاد کرنا، ان کے نام لے کو یاد کرنا یا پھر بتوں کو یاد کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کے اندر اللہ وہی پتہ نہیں بات، اللہ تعالیٰ جیسا یاد کرو بول کر بولے ویسا اللہ کو یاد کرنا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی یا رسول یا پھر یا حبیب اللہ بول کر یا حبیب اللہ ایسا بول کر نہیں بولنا چاہیے، اجازت نہیں ہے۔ اگر بولنا ہے بولے تو اگر کوئی آدمی ایسے ہی بول دیتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن نبی کو حاضر ناظر سمجھ کر، جیسا اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھتا ہے، ویسا نبی بھی حاضر ناظر ہے، نبی بھی دیکھتے ہیں، اللہ جیسا یہاں موجود ہے، نظر نہیں آتا ہے، ویسا نبی بھی یہاں موجود ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھ کر اللہ کے نبی کو یا نبی اللہ یا محمد یا رسول اللہ کہتا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نبی یہاں کہاں ہے بول کر بولنے کے واسطے نہیں بولنا چاہیے۔ تو مدینے کو پہنچنے کے بعد نبی کے مزار اور روضہ اقدس کے سامنے وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اگر وہاں یا رسول اللہ بولتا ہے تو جائز ہے، وہاں بولنے سے کوئی منع نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی یہاں رہ کر یا نبی اللہ بولتا ہے یا رسول اللہ بولتا ہے، معمول سے بول دے رہا تو اسے کوئی منع اور فرق نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جیسا اللہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھتا ہے، ویسا نبی بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، نبی بھی حاضر ہیں۔ اگر ایسا عقیدہ رکھ کر اگر بول رہا بولے تو آدمی یا نبی اللہ ایسا بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ حاضر ناظر ہر جگہ ہے، لیکن نبی ہر جگہ حاضر نہیں ہے، نبی کی برکت ہر جگہ ہے۔
تو بعض لوگ یہ بھی بولتے، یہ نہیں بولنا چاہیے ایسا. تو اسی طرح بعض لوگ یا غوث بول کر بولتے رہتے ہیں، ان کو بھی ایسا حاضر ناظر سمجھ کر انہیں بھی ہے اللہ سکارا یا غوث کا کو بولنا، یا کا کو بول کر بولنا، اللہ سکارا بول کر بولتے ہیں. اللہ جیسا قرآن میں اللہ بول دیا تو بول کر بول دیتے لوگ. بعض لوگ یا مریم اللہ بول دیا ہے، تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ولیوں کو بھی ہمیں یا مریم بول سکتے ہیں، انہوں بھی حاضر ناظر ایسا سمجھتے ہیں لوگ. قوم کو گمراہ کریں بعض لوگ. اس لیے میں بولتا ہوں ہمیشہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو نقو سنو، سمجھ میں آگے بات، ڈائریکٹ آ کر سنو، ڈائریکٹ بیٹھ کر سمجھو. اگر یوٹیوب سے آپ کسی کا بیان سنیں گے، مثال کے طور پر پاکستان کے بہت بڑے مولانا پیر ذوالفقار صاحب ہے، الیاس گمن صاحب ہے، اور تقی عثمانی صاحب ہے، طارق جمیل صاحب ہے، طارق مسعود صاحب ہے، اور بہت سارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں. اگر ان کا بیان آپ سن لیے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی یا انہوں جیسا بولے آپ ویسا نہیں سمجھے، اگر آپ ان سے انہوں کیا بولے، کیا مطلب لے کو بولے، کیا مراد لے کو بولے، اگر آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو نہیں پوچھ سکتے، کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. مگر اگر کوئی بات بول دیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں آئی، تو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ آ کر مل سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے آپ بات کر کے اپنا مسئلہ اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اسے آپ سمجھا لے سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات. اس لیے فونوں کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے دین سمجھنے سے بھی زیادہ ڈائریکٹ بیٹھ کر وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں ان سے اگر سیکھیں گے، کوئی سوال پیدا ہوگا ہمارے سوال کا، اعتراض کا حل اور جواب دے سکتے ہیں. یوٹیوب کے ذریعے سے علماء کرام مفتیان کرام سب اچھے بولنے والے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اعتراض پیدا ہو گیا تو ان کے بیان سے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے، ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حاضر جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ان سے دین سیکھنا چاہیے. غیر حاضروں کے مقابلے میں حاضر لوگوں سے دین سیکھنے میں زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ حاضر لوگوں سے دین سیکھیں گے. ہمارے اعتراض اگر دل میں پیدا ہو، کوئی اشکال، کوئی شبہ پیدا ہو، تو ہم اس کو سامنے والوں سے، موجود لوگوں سے ہم اپنے اعتراض اور اپنے سوال اور اشکال کا جواب اور سوال پوچھ کر ان کے ہم اپنی تسلی بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ. تو یوٹیوب کے ذریعے سے ایک آدمی بیان کر کے لوگوں کو سمجھا رہا، قرآن سے سمجھا رہا، وہ آدمی قرآن سے سمجھا رہا، کیا بول کر سمجھا رہا، اب یہ دلیل دے کر سمجھا. ولیوں کو یا غوث بول سکتے، بعض لوگ بولتے. علماء دیوبند کا کہنا کہ نہیں بولنا چاہیے. میں بھی بتایا نہیں، نبی کو یہاں حاضر ناظر سمجھ کر یا رسول اللہ بولنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی اگر بول دیتے تو کوئی فرق نہیں ہے. عقیدہ ایسا رکھ کر کہ نبی جیسا اللہ موجود ہے ویسا نبی بھی یہاں موجود ہے، اگر ایسا رکھ کر یا رسول اللہ بولتا ہے بولنا جائز نہیں ہے. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. تو بعض لوگ قوم کو گمراہ کر دی ایسا بول کر کہ دیکھو اللہ اگر یہاں بولنا جائز نہیں ہوتا تھا تو لوگ جیسا وہ لوگ بولتے کہ اللہ اگر کہیں کو بولتا، یا مریم بول کر اللہ کہیں کو بولتا تھا، تو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ یا غوث بول سکتے ہیں بول کر بولتے لوگ. جب کوئی کیا کرے بولو، قرآن سے سمجھا رہی ہے لوگوں کو، لیکن قرآن سے گمراہ کری لوگوں کو. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. قرآن کہتا ہے قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ اپنے مطلب کی من کی بات نکال کر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ ایک لوگ ہیں سننا، سمجھ میں. اس لیے ہر کسی کو نہیں سننا، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی کسی سننا، ان کو سننا. ابھی بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ موجود لوگوں سے سیکھیں دین. سمجھ میں آگی بات. تو ایسا بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے لوگ. یا غوث بول سکتے، علماء دیوبند کہتے ہیں شرک ہے بول کر، شرک کی 600. اگر وہ ایسا بولے، اصل میں عربی کے اندر عربی گرامر کے حساب سے یا کسے بولتی معلوم، یا بول کر عربی میں حاضر آدمی کے لیے یا بول کر بولتے. جیسا ہماری زبان میں اگر کوئی ابھی جا رہا بولے تو اب ان جا رہا یہاں ہمیں نظر آ رہا، حاضر ہے جا رہا، ہمیں اسے بلانے کے لیے کیا بولیں گے، ارے وہاں بول کر بولتی ہوں اسے. تو ہماری زبان کے اردو کے حساب سے ارے بول کر بولنا یہ حاضر ہونے پر، آدمی کے حاضر ہونے پر دلیل ہے. یہ تو حاضر آدمی کے لیے ہمیں ارے با آبا بول کر بولتے. تو عربی کے اندر یا کئی کو استعمال کرتے، یہ حاضر کے لیے استعمال کرتے. اب یا غوث بولنا مطلب کیا ہو گیا، حضرت پیرانی پیر کو حاضر سمجھ رہا ہوں. تو نبی خود حاضر نہیں ہے بولے تو نبی کو حاضر ناظر سمجھ کر ان کو یا بول کر نہیں بول سکتے، تو پھر ولی کا حاضر ناظر ہو سکتے ہیں. سمجھ آگے بات. تو اس قسم کے لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے پگڑی باندھ کر، رومالیں اوڑھ کر اور شائع پہن کر لوگوں کو سمجھائیں گے، قرآن سے سمجھائیں گے، لیکن قوم کو گمراہ کریں گے اپنی مطلب کی بات نکال کر. سمجھ میں آ گئی. اس لیے ہر کسی کو یوٹیوب سے نہ سنو. بہتر یہ ہے کہ اگر سننا چاہیں تو کس کے سن سکتے پہلے پوچھ لیں آپ، یا پھر اور بہتر بات یہ ہے کہ ہم اپنے موجود لوگوں سے دین سیکھیں. سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین، اہل حق سے، علماء دیوبند کے مسلک سے ملتے جلتے لوگوں سے دین سیکھنے کو توفیق عطا فرمائے. اور بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے موجود لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام اسلامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.